السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اگلا موضوع جس پر ہم بات کریں گے اصول حفظان صحت ہیں، جس میں پہلی چیز خوشگوار آب و ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی صحت مند زندگی کے لیے آب و ہوا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تم میں فصیح تر ہوں اس لیے کہ میرا خاندان قریش اور میری زبان بنی سعد کی ہے۔ بنی سعد کی آب و ہوا آپ کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ عربوں کے یہاں بچوں کو ابتدائی عمر میں دیہاتوں میں اسی لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ پاک اور صاف پانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر پانی صاف نہ ہو تو وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ نے پاک اور صاف پانی کا وصف بیان کیا کہ جس کا رنگ اور مزہ بدلا ہوا نہ ہو۔ ایسے پانی کے ذریعے سے ہاضمہ درست رہتا ہے، آنتوں اور جسم کی اندرونی گندگیاں خارج ہو جاتی ہیں اور خون کا دوران قائم رہتا ہے اور جسم کی حرارت اعتدال میں رہتی ہے۔ جیسے پانی انسان کی زندگی کے لیے صاف پانی ضروری ہے، اسی طرح سے اچھی آب و ہوا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باغات کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ضرور اس کو سرچ کیجئے گا، صحیح ستہ میں ان سیروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری فضا کیسے گندی ہوتی ہے؟ اب تو بہت گاڑیاں اور بہت فیکٹریاں اور بہت یعنی کہ ایسے سورسز ہیں جس کی وجہ سے ہماری فضا بہت غلیظ ہو گئی، لیکن منہ سے نکلا ہوا سانس بھی غلیظ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکانات میں روشن دان ہوا کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے جب مدینہ ہجرت کی تو ابتدا میں صحابہ کرام بیمار ہو جاتے تھے، آب و ہوا راس نہیں آتی تھی۔ حضرت بلال مکہ کے قدرتی مناظر کو درد و غم کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ اشعار جو پڑھتے تھے ان کا ترجمہ ہے، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی شب اس وادی میں بسر کر سکوں گا کہ جس میں میرے ارد گرد اسخر اور جلیل نامی سبزے ہوں گے، اور کیا کسی روز چشمہ مجنہ کے پانی سے سیراب ہو سکوں گا، اور کوہ شامہ و طفیل کا نظارہ نصیب ہوگا۔ یہ بخاری کی کتاب الحج میں ہے۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بتھا پی لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ بتھا پی لوں تو ٹھیک تو ہو جاؤں گا لیکن ہجرت اس سے مانے ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم ہر جگہ مہاجر ہی رہو گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہمارے گھروں کا طرز تعمیر ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں نارملی دروازے کھڑکیاں بند رکھے جاتے ہیں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر، سردیوں میں ہیٹرز، کاربن کثرت سے پیدا ہوتی ہے، ہوا گندی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے خوشگوار آب و ہوا ضروری ہے، کھانے پینے کے اصولوں کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں گرانی سے بچنے کی ہدایت کی ہے، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے روکا ہے۔ اس لیے کھانا ہضم ہو جانے کا جب یقین ہو جائے تب دوبارہ کھانا کھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حد سے زیادہ بھرے گئے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں ہے۔ آدمی کے لیے اتنے نوالے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھیں۔ آدمی اگر اس سے زیادہ کھانا چاہے تو اسے یہ اصول اپنانا چاہیے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے مقرر کرے۔ کس قدر خوبصورت اصول ہے۔ آپ نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جب پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بہت اہم اصول ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ بندے کے ساتھ مسائل ہی تب پیش آتے ہیں جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں جو بہت سے لوگوں کے لیے قابل رشک ہیں، ایک صحت اور دوسرے فراغت۔ تو جس کو صحت مل گئی، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جس کا بدن صحت مند ہو اور اس کے پاس فراغت ہو اور آئے دن کی روزی ہو تو گویا اسے ساری دنیا مل گئی۔ آپ نے پانی لینے کا طریقہ بھی مقرر کیا۔ پانی کو بھی جب ہم اس طرح سے پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے تو آپ نے اس سے روکا ہے۔ برتن میں سانس لینے سے آپ نے روکا، آپ نے برتن میں پھونک مارنے سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی ایک سانس میں مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو۔ بسم اللہ سے پینا شروع کرو اور منہ سے ہٹاتے وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، بھول کر پینے والا اس سے الگ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دھونا کھانے میں برکت کا موجب ہے۔ پانی زندگی اور غذا کا بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ تو پانی کا درست استعمال انسان کو کتنا زیادہ نفع دے سکتا ہے۔ ٹیک لگا کر منہ کے بل لیٹ کر کھانے سے آپ منع کرتے تھے، کھانے اور پانی کے برتن کو ڈھک کر رکھنے کا حکم دیتے تھے، کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے اور انگلیاں منہ سے صاف کر لینے کا حکم دیتے تھے۔ رسول اللہ پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ طریقہ سیرابی، شفا، نفع اور سہولت اور لذت سے ہضم ہونے میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے، کیونکہ جب کسی کو پیاس لگتی ہے نا، اور خاص طور پر گرمی میں، تو اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ ذرا سا بھی انتظار کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے 3 دفعہ سانس لینا ہے نا، تو 3 گلاس پیئیں گے تو 3 سانس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے توسط سے ہماری صحت کی بہتری کے لیے یہ اصول بتائے۔ میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کھانے اور پینے کے آداب نبوی جو آپ نے پڑھے ہیں انشاءاللہ تعالی ان پر ایک دوسرے سے ضرور بات چیت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔